دراصل آپ کو تکلیف کچھ نئے انداز میں دینے کی کوشش کی ہے. آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے. سال کا پہلا دن ہے. سب سے پہلے تو میرا فرض ہے کہ آپ سب کو، سندھ والوں کو، اس سارے ملک کے عوام کو نئی سال کے پہلے دن نئے سال کی مبارکباد دوں، اور امید کروں کہ جو بھی مسائل ہیں اس ملک کے ساتھ وہ اگلے سال کچھ اور کم دکھائی دیں، بڑھتے ہوئے دکھائی نہ دیں. یہ ہے جملہ تو نا امیدی کا، لیکن پھر بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور ہمیشہ بہتری کی تلاش رہنی چاہیے. میں دراصل کچھ لکھ کے آیا تھا. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر میں لکھی ہوئی چیز کی کاپیاں آپ کو دوں، ہاں، جس میں پچھلے سال کے دکھوں کا بھی ذکر ہے. پاکستان میں جو 10,000 افراد ہم سے جدا ہو گئے، ان کے ساتھ ہمدردی کے بھی الفاظ ہیں. ہر ایک کے گھر تو پہنچ نہیں سکے، لیکن دل کی یہ خواہش تو ہے کہ میں سب کے ساتھ اظہار ہمدردی کر سکوں، کیونکہ اس میں پتہ نہیں کتنے سارے نامور لوگ بھی، اور نامور لوگوں کو نامور کرنے والے عام لوگ بھی ہم سے بچھڑے. اس مرض نے دنیا کو ہلا دیا ہے. 100 سال پرانی بابا ان سے تو کافی فون ٹکرائے بیٹھے. ہاں، میری صرف آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ پڑھ لیجیے گا ضرور. اگر وربیٹم چھاپ دیں گے تو مہربانی ہوگی، نہیں تو جو آپ کی مرضی ویسے ہی آپ کرتے ہیں. جہاں بہت سی نامور شخصیات ہیں، ہمارے علماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے مختلف سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ کتنے ہم سے بچھڑ گئے، کتنے عالم ہم سے بچھڑ گئے. ان سب کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اس ملک کو یہی چیزیں ہوتی ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ ہمیں یاد بھی کراتے ہیں اور کچھ ہمیں تلقین بھی کرتے ہیں، کچھ ہمیں روشنی بھی دکھاتے ہیں، کچھ راستہ بھی دکھاتے ہیں. ان کے لیے بھی تھا. اور پھر ہم یہ بھی ہے اس میں کہ ہم کل کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کسانوں کے لیے کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ان مزدوروں کے لیے کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ان بے روزگار نوجوانوں کے لیے کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اس تعلیم کے لیے کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اس صحت کے لیے کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس سیاسی منڈل میں جو پاکستان پر اس وقت تک تو حکومت کی جانب سے جو عذاب ڈھائے گئے ہیں، اس میں کیسے نکلیں گے، اپنی قوتیں کیسے اور بڑھائیں گے اور پاکستان کو بہتر راستہ دکھانے میں کچھ فرق کر پائیں گے. ہم نے ہمیشہ انکلوسو سیاست کی بات کی ہے، ہم ایکسکلوسو سیاست کی بات نہیں کرتے. آج بھی شکر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوشش کی. آج ایک پاکستان میں 10 رکنی ایک محاذ بنائے. اس محاذ کو بڑھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. کسی کو اگر پارلیمنٹ میں حیثیت نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں. اور یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کے لیے بھی شروعات کی ہے. چیئرمین صاحب کی ہدایت پر جو پارلیمنٹ سے باہر لوگ ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، اس کے لیے بھی ہدایت مل چکی کہ ان سے رابطہ کریں اور ہم اور زیادہ اپنی قوت کو بڑھا کر ہم
ہر چیز وہ کرا سکیں کہ جس میں ہمارے مفاد بچے رہیں، ہماری مفاد جو عوام کے فائدے میں ہیں وہ بچے رہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آج جا رہا تھا تو میری شاید ایک دو پارٹیوں سے رابطہ بھی ہو چکا ہے کہ شاید آج میں جا کے سائیں ڈاکٹر قادر مکسی صاحب سے شاید ملاقات بھی کروں اور دوسرے دوستوں سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی آوازیں ہیں جو ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں، چاہے ہماری آواز میں وہ آواز ملا لیں، ہم ان کی آواز میں ملا لیں آواز، لیکن پاکستان کا یہ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کہ ہم باور کرائیں کہ اس ملک میں صوبائی خود مختاری ایک حقیقت ہی رہے گی، اور صوبائی خود مختاری پر کوئی حملہ کرے تو ہم اس کے خلاف میدان جنگ بنا دیں گے، میدان عمل میں آئیں گے، اور ہم کسی صورت پہ اپنے حقوق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہمیں پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس حکومت نے پہلے دن سے وہ عزائم دکھائے ہیں کہ جس میں یہی لگتا ہے کہ ہمارے وسائل پر بھی کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے تو ہماری اراضیوں پر بھی کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں تو گنا تک بھی نہیں جا رہا بری اچھی طرح سے کہ ہم ہیں کتنے۔ اب جب گنا نہیں جائے گا تو ہمارے ریسورسز پر ہمارا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ جزائر پہ قبضے کی خواب دیکھنے والی حکومت پاکستان میں صرف سندھ نہیں بلوچستان کو بھی لے ڈوبنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ناقابل برداشت ہیں، اور اگر یہ حکومت ہر بار استعمال کر رہی ہے کہ مرکزیت کام ہو، تو مرکزیت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے۔ مرکزیت کو ختم کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ 4 صوبے تھے جنہوں نے ملک بنایا، اور 4 صوبوں کی کبھی 1 یونٹ لگا کے ان کی حیثیت ختم کر دی گئی تھی۔ آج جو کچھ بچا کچا ملا ہے اس کو بھی قدغن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صوبائی خود مختاری پر حملہ ہمارے لیے حرف قاتل ہے، اور ہم اس میں کسی طرح سے بھی وہ کوششیں کامیاب ہونے نہیں دیں گے جس میں حکومت کے عزائم ہمارے سامنے کھل کے آ رہے ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ مردم شماری کے لیے انہوں نے وہ موقف اختیار کیا جو فورم ہے اس کو اکثر نظر انداز کر کے اور حاکمیت جتانے کی کوشش کی، اور وفاقی کابینہ کی منظوری کوئی معنی ہی نہیں رکھتی کہ جو وفاقی کابینہ سے زیادہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کا فورم بنایا گیا آئینی طور پر، اس کو تو بائی پاس کیا نہیں جا سکتا، لیکن انہوں نے پھر بھی وہ حرکت کی، بچکانہ حرکت کی ہے۔ ہم اس کے خلاف بھی ہیں، اور ہم بھرپور انداز میں اپنا موقف پیش کریں گے ان فورمز میں جب فورمز اس چیز کے لیے بنائے گئے تھے کہ وہ فیصلہ کریں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم اپنی حیثیت مانگتے ہیں۔ کبھی اس پاکستان میں ہم نے حیثیت منوانے کے لیے کہا کہ ہمیں کم از کم ووٹ دینے کا حق تو دو، جس کے لیے ہم نے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دیں۔ اگر ہم ووٹ کی بچاؤ میں ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی قدغن لگائے جاتے ہیں، رستے روکے جاتے ہیں۔ ہمارا دار و مدار، ہم محنت کرتے ہیں، محنت کر کے کسی کا خزانہ بھرتے ہیں، اور ہم سے وہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ جواب میں صرف یہ ملتا ہے کہ آؤ اب ہم قوالی گائیں۔ جواب میں یہ مسائل کا حل نہیں، اللہ کا نام لینا بالکل عین اچھی بات ہے، صحیح بات ہے، لیکن حل نکال کے یہ دے دینا کہ اب ہم قوالی سنائیں گے، قوالی گائیں گے۔ اب قوالی گانے کے لیے میں کوئی غلط بات بولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ مذاق بن جائے گا، اور اس مذاق کو حکومت کر رہی ہے، مذاق ہم سب عوام سے۔ جھوٹے وعدے انہوں نے کیے، عوام کو برگلایا جھوٹی باتوں پر انہوں نے،
اور ورگلانے کے بعد اپنی ناکامی کا نکل ہی جائے ان کے منہ سے کہ ہم اس کے اہل نہیں تھے، ہم نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی، جبکہ وزیر اعظم کہتا تھا کہ میں نے 22 سال جدوجہد کی ہے. وہ 22 سال کی جدوجہد 2 جملوں میں ظاہر ہو گئی کہ ہم تیار ہی نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ ہم انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے. ہماری یہ جو سیاسی محاذ ہے وہ اپنے طور پر جدوجہد میں ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے. اور ہم اسی پی ڈی ایم کا ہی صحیح 4 نقطے جو ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر. چوتھا نقطہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ہم قوتوں کو جمع کرتے ہوئے سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے اور حکومت کے خاتمے کا ہم یقینی بنائیں گے کہ ہم عوامی پریشر سے وہ اپنے آپ کو عوامی پریشر کے سامنے سرنگوں کرے اور ہمیں موقع دے کہ ہم پھر سے الیکشن کرا سکیں، ٹائم سے پہلے ہم الیکشن کرا سکیں. ہم اس نظام کے لیے مرتے بھی رہے ہیں اور جیتتے بھی رہے ہیں. اس جمہوری نظام کو قائم کرانے کے لیے ہماری وفاداریاں، ہماری قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اس قربانیوں کو نظر میں رکھ کر ہم اس نظام کے لیے، اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے اپنے حق رائے دہی، حق حاکمیت، ان سب کو یقینی بنانے کے لیے ہم ہر چیز کرنے سے باز نہیں آئیں گے. میں اس لیے صرف یہ آخری کچھ چند لمحات تھے جو میں نے کہے. ویسے میری دل کی جو آواز ہے وہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس مل جائے گی، اگر آپ اس کو پڑھ لیں گے میں سمجھتا ہوں کافی مناسب رہے گا. سال کا پہلا دن ہے، میں نے کہا آپ کے ساتھ کچھ کچہری بھی ہو جائے گی اور آپ کے ساتھ کوئی گپ شپ بھی ہو جائے گی. اگر آپ کا موڈ ہے گپ شپ کرنے کا، اگر کوئی سوال ذہن میں آتے ہیں تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. جی سوال یہ ہے نثار صاحب، ابھی 2 روز پہلے کاروائی میں بیٹھے تاج حیدر صاحب، سعید غنی صاحب ایم کیو کے مرکز گئے تھے اور وہاں جا کر کے ان کے ساتھ میٹنگ کی، بعد میں میڈیا ٹاک بھی کیا. تو اس کے نیکسٹ ڈے کل کیا نام ہے وہ بھی فردوس شمیم نقوی بھی گئے اور وہ جو بات فیصل سردباری نے اس وقت کی تھی اس کے بالکل اگینسٹ بات کی ہے. جی ہاں، میں نے پڑھی. تو سوال یہ ہے کہ کیا اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے آپ کی بات چیت ممکن ہے ایم کیو کے ساتھ؟ جب حکومت کچھ چیزوں میں فیل ہوتی ہے، وعدے کر کے پھر جاتی ہے، تو کیا ہم ان سے یاد کرانے کی بار بار کوشش نہیں کرتے؟ متحدہ قومی موومنٹ نے چپ سادھ کر جو رویہ اختیار کیا، ہم تو ان کو گئے تھے یاد کروانے کے لیے کہ یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے جس پہ آپ نے چپ سادھ لی، یہ ساری سندھ سارے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ مردم شماری ابھی اتھینٹک نہیں ہوئی. آپ کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. ہم ان کو یہ کہنے گئے تھے، یہ یاد کرانے گئے تھے کہ یہ آپ بھی اگر اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی کہتے ہیں تو یہ آپ پر بھی بجا ہے کہ آپ بھی اس طرح سے چپ سادھ لیں گے حکومت میں بیٹھنے کی وجہ سے، تو آپ اپنے پورے سندھ کا بھی نقصان کر رہے ہیں. ان کے پاس حکومتی نمائندے گئے، انہوں نے حکومتی نمائندوں کی حامی بھر لی اور کچھ انہوں نے پھر کوئی زبان ایسی استعمال کر لی جو شاید ان کا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کر لی. لیکن یہ ہمارے روک نہیں سکتا، ہمارے راستے نہیں روک سکتا. ہم نے اپنے اس ایشو کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اس میں کوئی پیچھے رہ جاتا ہے تو پیچھے رہ جائے، جس نے آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھ جائے گا. اچھا کھڑو صاحب یہ بتا دیں کہ قوم پرست جماعتیں خاص طور پہ سندھ میں مختلف ایشوز پر پیپلز پارٹی میں تنقید کرتی رہی ہے، کرپشن کے، بیڈ گورننس کے مسائل، تعلیم، صحت کی تباہی اور دیگر معاملات ہیں.
تو اس پر بھی آپ ان سے کوئی بات چیت کریں گے یا یہ صرف دو ہی ایشوز ہیں خاص طور پہ مردم شماری اور جب ہم جانتے ہیں نا، جب ہم جاتے ہیں تو دل کھول کے باتیں کرتے ہیں. کرپشن کی بات اگر آپ کہیں گے تو دنیا کے ان اینالیسز میں پاکستان پورے کا نام آتا ہے کہ پاکستان کون سے نمبر پر ہے، جس میں صرف سندھ نہیں ہے، جس میں سارا ملک ہے. وہ سارے ملک کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کرپشن کو ختم کرنے کی کس نے نہیں کہا کہ ختم ہونی چاہیے، لیکن رستے دیکھنے چاہیے. اب شاید توجہ دیں تھوڑی سی. حکومت میں جو ہیں ان کے اوپر بھی باتیں ہوتی ہیں، جو حکومت سے باہر ہیں ان کے اوپر بھی باتیں ہوتی ہیں. جن جن لوگوں نے حکومتیں کی ان سب کی باتیں ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کی بھی بات ہوتی ہے تو تحریک انصاف کی بات بھی ہوتی ہے. پی ایم ایل این کی بات ہوتی ہے تو پی ایم ایل کیو کی بات بھی ہوتی ہے. اے این پی کی بات بھی ہوتی ہے. دوسروں کی جو بھی حکومتوں میں رہے ہیں ان پر یہ بات آتی ہے. اب یہ مرض کون چاہتا ہے کہ ہو اور پاکستان کیوں بدنام ہو؟ تو باتیں تو ہر موضوع پہ ہو سکتی ہیں اور ہم کبھی بھی اس چیز کو حق نہیں مانا کہ یہ سب کچھ ہو. ہم سب کچھ چیزوں میں ملیں گے. میں ان کا شکر گزار ہوں، انہوں نے کالا باغ ڈیم کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس بنیاد پر بھی مخالفت کی کہ یہ پاکستان کی وحدت کے خلاف ہو سکتا ہے. پاکستان جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے انڈس ریور شروع ہوتا ہے اور سمندر تک آتا ہے یہ انڈس، اور وہ اس میں سارا ملک آتا ہے. اس پر غلط قبضے ملک کو کمزور کر سکتے ہیں. بے نظیر صاحبہ نے اس ملکی مسائل، اس کو نیشنل ایشو کہا تھا. ہم تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہم آخری چھڑا تھے، لوئسٹ رائپیرین تھے. ہمارے پانی، ہماری زندگی پر جو قبضے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ہم اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے. لیکن ہمیں فخر ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، ایک نیشنل لیڈر نے اس کو نیشنل ایشو سمجھا اور اس کے خلاف کھڑی ہو گئی. تو ہم سب پہ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ رہے تھے. آج نئے ایشوز آ گئے ہیں. مردم شماری کا صرف ایم کیو ایم کو تھوڑی مسئلہ ہے. کیا نیشنل پارٹیاں جو ہیں وہ اس مردم شماری کو محسوس نہیں کرتی کہ اگر ہمیں کم گنا جائے گا؟ دیکھیں کیا ہوا ہے. ہم نے کچھ دیکھے ہیں کاغذات. پنجاب میں فیملی سائز رکھی گئی 7 پر فیملی، سندھ میں رکھی گئی 5 پر فیملی. یہ کہاں سے؟ یہ کیوں ہوا مردم شماری میں کہ میں اپنے آپ کو لکھواؤں لیکن مجھے اس کی رسید نہیں ملی؟ میں نے اپنے آپ کو لکھوایا، میرے گھر کے جو افراد تھے ان کے نام لکھوائے. جب میں نے ان سے مانگی رسید کہ بابا مجھے دو تو صحیح کہ آپ نے میرے لیے کیا لکھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو سگے راز میں رہنا ہے. یہ ایسی حرکتیں ہوئی ہیں جس میں یہ بھی اعلان نہیں کہا گیا تھا، اعلانیہ نہیں کہا گیا تھا کہ رہنے والے سندھ کے ہو لیکن تمہیں رجسٹر کیا جائے گا جہاں تمہارا مستقل پتہ ہے. اب تم اگر مستقل پتے پر اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہو تو یہاں سے ہماری گنتی کم ہوتی ہے. گنتی کم ہوتی ہے تو پھر ہمارے اوپر بار پڑتا ہے. جو یہاں رہتے ہیں وہ ہم سے ڈیولپمنٹ مانگتے ہیں، ہم سے ریسورس کی ڈسٹریبیوشن مانگتے ہیں، ہم سے مدد مانگتے ہیں. اب وہ اس طرح سے تو ہم پر بار ہو، لیکن جب حصہ لینے کی بات ہو تو وہ اپنے مستقل پتے پہ جا کے چلے جائے اور ہمیں حصہ کم ملے. اگر کم حصہ ملے گا تو ہماری ترقی کم ہوگی، کم حصہ ملے گا تو ہمیں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، جو اسپیڈ چاہیے ہمیں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو مردم شماری نیشنلسٹ پارٹیوں کا بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جتنا پیپلز پارٹی کا ہے. کھڑا صاحب، وفاقی وزراء بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ 31 دسمبر گزر گئی، استعفے نہیں آئے. ٹھیک ہے. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اب پیپلز پارٹی میں حکم آصف علی زرداری کا چلے گا اور بلاول بھٹو بس دکھاوے کے لیے آئے گا، تقاریر کرے گا. میں معافی چاہتا ہوں. زرداری صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی میں حیثیت ہے، وہ پارلیمانی پارٹیز کے صدر ہیں، پارلیمنٹیرین گروپ کے صدر ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم نے استعفے بھی دینے ہیں تو زرداری صاحب کے پاس جمع کریں گے. سمجھے بات؟
لیکن میں نے اور کسی نے یہ بتا دیں کہ کب کہا کہ جی ہم 31 تاریخ کو وہیں اسپیکر کے پاس پہنچیں گے، یہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کا کیا تھا کہ جی آپ استعفیٰ اپنے لیڈرشپ کے وصول کر لیں، ہر ایک پارٹی کی لیڈرشپ استعفے اپنے پاس جمع کرا لے۔ اس میں یہ بھی ہے اس پی ڈی ایم کے ایکشن پلان میں کہ یہ لاسٹ آپشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ ہم نے الیکشن میں حصہ لینے کی اگر بات کی تو کیا پی ایم ایل این نے ابھی حصہ نہیں لیا؟ ابھی بھی حصہ لیا ہے کہ اسلام آباد کا میئر انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ جب اسلام آباد کے میئر کی الیکشن کا انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا تو مطلب انہوں نے حصہ لیا۔ اور اگر ہم نے حصہ لینے کی بات کی ہے کہ جی ہم سینٹ پرسوں ہو جائے، چوتھ ہو جائے، بائیکاٹ کا فیصلہ پی ڈی ایم نے کوئی نہیں کیا۔ ہم نے شروع دن سے یہ کہا کہ عوامی پریشر سے ہم اس حکومت کے ناکتہ بند کریں گے۔ ہم نے کہا تھا عوامی پریشر سے ہم اس حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، لانگ مارچ کریں گے، دھرنا دیں گے، سب کچھ کریں گے جو ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ فلاں تاریخ کو ہم جا کے اسپیکر کے پاس پہنچیں گے۔ یہ ان لوگوں نے شروع کر دیا اور آپ ہم سب کی ایک پرسیپشن سی بن گئی، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی فلاں تاریخ کو ہم یوں استعفیٰ دیں گے۔ اور پھر جب کسی سے کوئی پوچھا جاتا ہے کہ چلو جی اگر حکومت بائی الیکشن کرا لے تو کیا کریں گے، اگر اس میں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو پھر استعفے کیوں؟ یہ بہت سے سوال ہیں ایسے، تو آپ تسلی دیں شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ شاہ محمود صاحب کی جو بلوغت ہے اس کا ہمیں پتہ ہے، وہ کہاں سے کہاں چلے اور کہاں سے کہاں پہنچے ہیں اس کا بھی سب کچھ پتہ ہے ریکارڈ میں، ٹھیک ہے؟ تو شاہ محمود قریشی صاحب اپنی بلوغت اپنے پاس رکھیں، ہم نے عوام کے پریشر کوئی چلانا ہے آگے۔ ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ 58(2) نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ حکومت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں۔ وہ حکومت جو عوام کو مطمئن نہ رکھ سکے، ہاں سوال اٹھے گا۔ وہ حکومت جو پارلیمنٹ کو کھیل سمجھے، ہاں سوال اٹھے گا۔ ہاں وہ حکومت جو حکومت کے طور پر کچھ نہ کر سکے تو سوال اٹھتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت کو وہاں رکھنے کے جواز بناتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہی تینوں چیزوں پر ابھی تک تو یہ حکومت فیل جا رہی ہے اور لوگ اس سے تنگ ہیں، لوگ ہیں تنگ اور دکھا رہے ہیں آپ سب کو کہ ہر جگہ ہمیں عوام کا مجمع ہی دکھائی دیتا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اثر ضرور دکھائے گا۔ یہاں سے ایک سوال ہے، 2020 کے شروع میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ سال نوکریوں کا سال ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ اب تک وفاقی حکومت نے سندھ سے کتنے لوگوں کو نوکریاں دی، جس وزیر اعظم نے جو اعلان کیا تھا 2020 اب یہ کہا کہ آج کا ہے کہ 2021 ترقی کا سال ہوگا۔ آپ نے بھی اخباریں پڑھی اور میں نے بھی اخباریں پڑھی، ہمارے ممبران قومی اسمبلی اسی بات پہ لڑتے رہے کہ سندھ کی کوٹا مل کیوں نہیں رہی، نوکریوں پر سے پابندی ختم ہوتی کیوں نہیں، کیوں مرکزی محکمہ جاتی اشتہارات نہیں آتے کہ آپ فلاں جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہو، فلاں جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہو۔ یہ حکومت اعلان کیوں نہیں کر پائی کہ جی ہم نے صوبوں کو اتنے ملازمتیں دیں؟ ہم اسی کا تو ہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالے ہوئے ہے۔ مل چکی ہیں، تھوڑا بہت آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو پھر ان کی خاطر تقاضا کرو، اٹھو۔ نہیں، وہاں بارڈر کا یہ مطالبہ ہے اور مختلف علاقوں سے پاپولیشن بڑھنے پر وہاں کی جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو یہ میونسپیلٹیز کرانے کی کوشش بھی کر رہی ہیں، کہیں یونین کاؤنسل ہے تو وہ اپنے آپ کو ٹاؤن کمیٹی کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔
ہم نے اگر کورنگی کا ضلع بنا دیا تو اسی طرح سے بارہ کو بھی تحصیل کا حصہ دلا سکتے ہیں، اور ابھی اس میں ٹائم ہے، ابھی کوئی الیکشن بھی نہیں آ رہا، اور یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم اس کا بھی کچھ نہ کچھ تدارک کریں گے۔ تھینک یو سر۔ نعرہ لگ رہا ہوں، نعرے نہ باڈرے میں نعرہ لگ رہا ہوں مخالفت میں حصار کوڑو زندہ باد۔ نہ بات حصار کوڑے کی زندہ بادی کی نہیں ہے، ہم نے بہت سی علاقوں کو وہ سہولتیں دینے کی کوشش کی ہے جس سے ان کی زیادہ